صدر آصف علی زرداری کے سابق دوست، دیرینہ ساتھی اور ان کے ہمنوا اور سابق ایڈوائزر اسماعیل ڈائری کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ ناظرین، آج بڑا انکشاف آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ انکشاف ہے شاید آپ نے کسی چینل پہ نہیں سنا اور خود اسماعیل ڈائری کی زبانی سے بھی نہیں سنا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور مجھے جو ہے وہ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج میں وہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اسماعیل ڈائری نے خود بھی نہیں بتائی، اور میں اس کھوج میں تھا کہ حقائق اصل ہیں کیا کہ اسماعیل ڈائری 3-4 پرانے مقدمات میں گرفتار ہو گئے۔ گرفتار حیدرآباد سے ہوتے ہیں اور بند نواب شاہ کے جیل میں ہوتے ہیں، اور معاملات ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے جب معاملہ کسی ملکیت کا املاک کا آتا ہے۔ یہ تو دوست تھا آصف علی زرداری کا۔ پھر وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بڑی مچھلی ہے چھوٹی مچھلیوں کو کیسے کھاتی ہے، اسی وجہ سے تو مچھلی میں بدبو جاتی نہیں ہے۔ ہم کھاتے بھی ہیں تو ہاتھوں میں بدبو، منہ میں بدبو مچھلی کی ضرور رہتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھاتی ہیں۔ اب ہوا یوں کہ اسماعیل ڈائری کے نام پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو ہے وہ ایک کافی جو املاک تھی، ملکیت تھی، وہ بنا لی تھی۔ اب نام تھا اسماعیل ڈائری کا، اور اس پر جو ہے وہ پیچھے سے ہاتھ تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا، یعنی آصف علی زرداری کی ملکیت تھی اور نام کس کا تھا؟ اسماعیل ڈائری کا۔ اب وہ ملکیت مختلف شہروں میں ہے، حیدرآباد میں ہے، نواب شاہ میں ہے، کراچی میں ہے، اور بھی کافی جگہ ہیں جن میں وہ ملکیت موجود ہے۔ تو آصف علی زرداری نے حکم دیا ایوان صدر سے، اور ان کے جو اسٹاف آفیسر کہہ لیں، جو جلال ہیں، ان کے نے کہا کہ جو آپ کے پاس بڑے صاحب کی ملکیت ہے وہ نام کر دیں کسی اور شخص کے، کوئی میمن نہ ہے کاسٹ کا شخص، اس کے نام پہ یہ ٹرانسفر کر دیں۔ تو اسماعیل ڈائری نے کہا کہ سر جی میرا اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے، میں نے یہ اپنے نام پر رجسٹری کروائی، رجسٹری کے میں نے پیسے دیے ہیں، اور بھی کافی چکر کاٹے ہیں جن کی وجہ سے میرا خرچہ آیا ہے، اور کافی میں نے خرچہ کیا ہے، تو وہ خرچہ کون دے گا اور مجھے خرچہ دلوایا جائے۔ جس پر جلال نے بڑے صاحب کو یعنی آصف علی زرداری کو بتایا کہ سر جی اسماعیل ڈائری تو مان ہی نہیں رہے، اور اسماعیل ڈائری اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خرچہ ہوا ہے اور میں یہ خرچہ کہاں سے برداشت کروں گا، اور مجھے خرچہ دلوا دیں، اور کافی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اگر میرے پاس آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی چیزیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ اس کا خرچہ دلوایا جائے جو جینوئن میں نے کیا ہے۔ جس پر بڑے صاحب کو آ گیا غصہ، اور بڑے صاحب نے کہا ہوم منسٹر سندھ کو کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ مجھے ٹھیک کر کے دو۔ ہوم منسٹر کی کیا مجال، نوکر کی تو نخرا کی۔ اب ہوم منسٹر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھسیٹ کر اسماعیل ڈائری کو 2 پرانے مقدمات میں اور 2 سے 3 نئے مقدمات میں فٹ کر دیا۔ اب اسماعیل ڈائری ہو گیا فٹ ہونے کے بعد وہ بیمار آدمی، بلڈ پریشر بھی، اور کبھی کبھار وہ نشہ بھی خود بھی کرتا ہے، تو وہ چرے آدمی جو ہے وہ پاگل تو ضرور ہوگا نا۔ تو پھر اس نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا بڑے صاحب کا۔ اب پہلے اس نے کہا کہ ضیاء لنجار، حقائق اس نے بھی نہیں بتائے، اسماعیل ڈائری نے بھی کھل کر حقائق نہیں بتائے کہ مجھے بڑے صاحب نے گرفتار کروایا تھا،
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے صاحب کے دوست کو وہ گرفتار ایک چھوٹی سی چونٹی کروائے اور چھوٹی سی چونٹی کی وجہ سے وہ گرفتار ہو جائے، اور بڑے صاحب کا دوست اور بڑے صاحب کا ساتھی یہ ہو نہیں سکتا؟ لیکن میں کافی پریشان تھا کہ کھوج لگا دوں کہ وجہ پیچھے کیا تھی کہ اسماعیل ڈائری اس عمر میں گرفتار ہوا، اور وہ بھی سندھ گورنمنٹ، وہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور اسی گورنمنٹ میں تو میں نے کھوج لگائی کہ معاملہ یہ تھا۔ تو ناظرین، اسماعیل ڈائری نے جو باتیں کی ہیں وہ دل خراش ہو کر باتیں کی ہیں، یا حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، سچ تو زبان پہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور مجھے اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا۔ پہلے تو ضیاء الحسن لجار پہ بڑے اس نے جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا، بڑے ان پر الزامات لگائے، لیکن جب حقائق کا پتہ چلا اور جب اسماعیل ڈائری کو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے رہائی نہیں ملنے والی ہے جب تک وہ رجسٹری ان افراد کے آگے پیش نہ کروں یا وہ رجسٹری ان کو نہ دوں، تب تک میری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے بڑے صاحب کے سامنے، ذوالفقار مرزا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ذوالفقار مرزا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بدین کی زمین صاحب بول رہے تھے مجھے دو، بدین کے شوگر مل صاحب بول رہے تھے مجھے دو، بڑے صاحب کے نام پہ ہونی چاہیے نا۔ تو یہ دوست کس کام کے آئیں گے جب دوست ایک بیچارہ بھوکا رہے اور دوسرے دوست جو ہے وہ ٹھٹ پاٹ سے زندگی گزارتے ہوں؟ تو یہ پریشانی تو لاحق ہوگی نا بڑے صاحب کو کہ میں پریشان ہوں اور یہ مرزا، اسماعیل ڈائری اور دیگر جو لوگ ہیں، سراج درانی، یہ بڑے ٹھٹ پاٹ کر رہے ہیں اور مجھے ایسا پتی نہیں دے رہے ہیں، تو پریشانی تو یقیناً ہوگی۔ تو معاملہ وہاں تک پہنچ گیا اور ذوالفقار مرزا کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیا حشر ہو گیا، اور ذوالفقار مرزا نے توبہ توبہ کر کے پیپلز پارٹی سے بھاگا اور جی ڈی اے میں پناہ لی، نون میں پناہ لی، پی ٹی آئی میں پناہ لی، اور سارے کنبے کو لے کر چھپتا رہا، اور آصف علی زرداری نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، جس کے لیے کہا جا رہا تھا۔ بینظیر صاحبہ بار بار آصف علی زرداری صاحب سے پوچھتی تھی کہ کیا مرزا تمہیں جہیز میں ملا ہے، کیا اس کی جان نہیں چھوڑ رہے ہو؟ یہ بات بینظیر بھٹو